کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور سعادتوں کے ہمراہ جلوہ آرا ہو چکا ہے۔ آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے لیل و نہار میں، صبح و شام میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنت جانے کا باعث بنائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم شک کا روزہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم شک وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں شک پڑ جائے کہ کیا یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے۔ شک کہتے ہیں جب دونوں جانبیں برابر ہوں، یعنی احتمال ہے کہ چاند طلوع ہو جائے، اگر احتمال ہی نہ ہو تو پھر وہ یوم شک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو وہم ہو جائے تو وہ وہم کہلائے گا۔ یوم شک کی یہی صورتحال ہے کہ شعبان کے 29 دن پورے ہو چکے ہوں اور چاند کے طلوع ہونے کی تاریخ ہو، اور اگلے دن کے لحاظ سے پھر یہ شک پڑ جائے کہ کیا وہ شعبان کا 30واں دن ہے یا یکم رمضان المبارک ہے۔ اس سلسلہ میں شک کی کئی وجوہات ہیں، اور حالات حاضرہ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی، جو نااہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کا رات 10-11 بجے اعلان کرنا۔ اس سے پہلے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے اعلان کے بعد پھر کچھ لوگوں کے لحاظ سے انہیں یہ تھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، اور کچھ جو ہیں باقی ان کو یہ تھا کہ یہ یوم شک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ یوم شک کے احکام کو بھی بیان کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بر وقت اس سلسلے میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب مسلسل پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ اگر ویسے کوئی ہمیں معاذ اللہ شوق ہوتا تو پھر
ہم اس سے گھنٹہ پہلے کوئی اعلان کر دیتے یا 2 گھنٹے پہلے، چونکہ وقت تو اس سے بھی پہلے کافی گزر چکا تھا مغرب کے بعد، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ لیکن جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ جس میں لوگ مسلسل استفتاء کر رہے ہیں اور ہم سے بات پوچھ رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، تو اس بنیاد پر پھر ہم نے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، پھر وہ پوری دنیا پہ پھیلی، اور اس کے لحاظ سے مزید جو وضاحت طلب امور ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یوم شک جو ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا مستقل تذکرہ ہے، اور اس میں روزے کی نیت کے لحاظ سے 6 وجوہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 6 وجوہ میں سے جو ہے وہ ناجائز وجوہ بھی ہیں اور جائز وجہ بھی ہے۔ نمبر 1 کہ یوم شک کو کوئی بندہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کہ رمضان ثابت نہ ہوا ہو، رمضان کے بارے میں تو شک ہو، لیکن نیت کوئی رمضان کے روزے کی کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقدموا الشہر بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن متصل روزہ نہ رکھو، الا مگر وہ بندہ کان یصوم صوما، جس کی پہلے روزے رکھنے کی عادت تھی، مسلسل وہ روزے رکھتے آ رہا ہے، یا اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر منگل کو روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہیں متصل، تو وہ مستثنا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِ، ایک تو حدیث کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے، چونکہ انہوں نے بھی اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا، تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی روزے رمضان ثابت نہیں ہوا تھا، محض شک تھا، اور اس شخص نے اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کے روزے کی نیت کرتا ہے۔ پہلا تو تھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح کہ اس کے ذمے قضا کا روزہ تھا تو اس نے اس کی نیت کر لی اس دن کے اندر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح یہ یوم شک کے موقع پر ہم نے نفلی روزے کا اعلان کیا، تو نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ یوم شک کو مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ہمارے فقہا نے ذکر کیا ہے،
اور مثلاً ہدایہ میں ہے لقولہ علیہ السلام لا یصام اليوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا، کہ جس دن کے اندر شک کیا جائے کہ وہ دن جو ہے رمضان سے ہے یا رمضان سے نہیں ہے، تو اس میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے نفلی روزے کے، الا تطوعا، لا یصام اليوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے وہ اعلان کیا کہ نفلی روزہ اس میں رکھا جائے، لیکن اس میں ہم نے ساتھ اس کی ایک کیفیت بھی بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو اس روزے کی نیت کا طریقہ بھی آ جائے کہ نفلی روزے کی نیت تردد کے ساتھ کرنا وہ درست نہیں۔ ہم نے لفظ خالص بولا اور خالصتاً، اس کے مقابلے میں ہے تردد والا۔ تردد یہ ہے کہ رکھتے وقت یہ نیت میں ہو کہ اگر تو یہ دن رمضان کا ہوا تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر رمضان کا نہیں تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔ یعنی یہ رکھتے وقت یہ جو تردد ہے یہ جائز نہیں۔ یعنی جس طرح یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسے ہی یہ تردد والا بھی مکروہ ہے۔ اس وقت فائنل خالص 100% یہ ذہن میں رکھ کے روزہ رکھے کہ میں ایک نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں کوئی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف نفلی روزے کا، محض نفلی روزے کی اس نے نیت کرنی ہے اور اپنی سوچ آگے پیچھے نہیں جانے دینی۔ تو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں پر پھر ایک چیز اصطلاح کے لحاظ سے ہم نے اس میں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی تھی، لیکن اس کا جو تقاضا تھا وہ ذکر کر دیا تھا۔ مثلا ہدایہ میں ہے کہ، اور پھر اس کی آگے جو شرح عینی ہے اس سے میں بیان کر دیتا ہوں، والمختار، مختار یہ ہے کہ خواص کو روزے کے بارے میں فتویٰ دیا جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ انتظار کریں، اگر چاند مل گیا تو پھر وہ اسی سے یعنی بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں گے، اور اگر چاند نہ ملا تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، عوام اس طرح کریں۔ لیکن یہاں خواص اور عوام میں فرق معمولی سا ہے۔ یعنی خواص اور عوام میں فرق کیا ہے کہ جو بھی صحیح نیت کر سکتا ہے وہ خاص ہے۔ صحیح نیت جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذہن، اس کو فرق کا پتہ ہو کہ میں نے نہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی معلق نیت کرنی ہے کہ اگر تو یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا ہے ورنہ نفلی ہے۔ یہ تردد والی نیت، یہ دونوں سے ہٹ کر مطلقاً نفلی نیت فکس جو کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کرنے میں کوئی مشکل ویسے نہیں ہے کہ کوئی باہر ہو، لیکن صرف فرق ہی کرنا ہے۔ تو جو بھی یہ نیت کرنا جانتا ہے وہ خاص ہے، اور خاص سارے جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ لیں،
اور جس کو اس نیت کے بارے میں پتہ نہیں اسے یہاں پر عوام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ والفرق بین الخاصۃ والعامۃ ہوا کل من یعلم نیت یوم شک فہو من الخواص والا فہو من العوام، کہ جو بھی یوم شک والے روزے کی صحیح نیت نفلی کرنے کی نیت بمعنی ارادہ ہے، لفظوں میں بولنا بھی نہیں، کہ وہ خواص سے ہے، اور اس خواص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جو یہ نیت نہیں کر سکتا وہ عوام سے ہے، وہ نہ رکھے۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ ان کو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو خواص کا تھا تو انہوں نے سب کو کہہ دیا، تو ہم نے یعنی چونکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، جس نے رکھنا ہے وہ اس طرح رکھے، تو اس طرح رکھنے کا حکم تو سب کے لیے ہے اور وہ سارے خواص ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم نے طریقہ بتا کر پھر یہ کہا کہ اس طریقے کے مطابق، یعنی جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کو روک دیا کہ جو یہ نیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے ان کو تو ویسے ہی پیر کر دیا۔ جنہیں طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس طریقے کے مطابق رکھا ہے وہ سارے کے سارے امامینی کہتے ہیں وہ سارے خواص ہی ہیں، وہ عوام نہیں ہیں۔ اسی چیز کو بہار شریعت میں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں یہ شک والے روزے کی بات کی گئی، یوم شک کے روزے کی، تو اس میں لکھا ہے کہ خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں، خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں ہے ورنہ عوام میں ہے۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر تو عوام میں ہے، اور اگر روزہ رکھنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر خواص میں ہے۔ تو ضروری نہیں کہ علماء ہی خواص میں ہوں، جو ویسے عوام ہیں وہ بھی خواص میں یہاں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو صحیح نیت کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ اس سلسلہ میں یوم شک کے لحاظ سے جو مسئلہ بتایا گیا، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا، مثلا مختصر الطحاوی، اس کی جو شرح ہے امام ابو بکر جساس کی، اس میں یہ لکھا ہے منہا ان یوم الشک محکوم لہ انہ من شعبان لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا شعبان 30، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اگر بادل ہو اور مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری کرو۔ تو پھر اس دن کو جو ہے وہ شعبان سے گنا گیا ہے حدیث شریف کے حکم کے مطابق۔ یہ دن گزر جانے کے بعد اگر بعد میں کسی علاقے سے کوئی ایسی شہادتیں موصول ہوں جو کہ معتبر ہوں اور قبول کر لی جائیں، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی اس دن جو چاند ہے وہ طلوع ہوا تھا، اگرچہ اس دن ثابت نہیں ہوا، وہ یوم شک تھا، اور بعد میں اس کا ثبوت ہو جائے، تو پھر جنہوں نے روزہ نفلی رکھا تھا وہ اب ان کا نفلی نہیں رہے گا۔ یہ رمضان کی شان ہے کہ رمضان اس نفلی کو فرض بنا دے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا، انہوں نے رکھا نفلی تھا، مگر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ جب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا، اگر نہ ہو تو پھر تو ویسے نفلی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے جو حارثی کی کشف الآثار میں ہے،
آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حکم وہ سائل ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سائل نے کہا جب نیت اس کی رمضان کی نہیں تھی تو رمضان کا روزہ کیسے ہو گیا؟ فَكَيْفَ يُجْزِيهِ مِنْ صَوْمِ رمضان وَالنِّيَّةُ لِغَيْرِهِ کہ یہ اسے رمضان کے لیے کیسے کفایت کر جائے گا، حالانکہ رمضان کے روزے کی تو اس کی نیت نہیں تھی۔ یہی تو ہم ثابت طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کرے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، تو رمضان کے روزے کی اس کی نیت نہیں تھی، تو وہ پھر بعد میں رمضان کا کیسے بن جائے گا جبکہ رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں تھی۔ فقال ابو حنیفہ لأنه قد نوى الصوم، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے روزے کی تو نیت کی تھی، یہ تم مانتے ہو، لأنه قد نوى الصوم، اور اس کے بعد کہتے ہیں وذلك اليوم ان كان من رمضان لا يقدر ان يصرفه بنيته الى غيره من الصيام، کہ اگر وہ دن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا تھا تو اس بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے روزے کو نیت کر کے رمضان سے پھیر سکے، کہ دن رمضان کا ہو اور یہ اپنی نیت کے ذریعے اس روزے کو کسی اور روزے کی قسم کی طرف پھیر سکے، یہ بندے میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ رمضان کے دن میں اور کسی روزے کی وسعت ہی نہیں، اور کسی روزے کی وہ ظرف ہی نہیں بن سکتا، اور کوئی روزہ اس میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر امام صاحب نے پھر ایک قیاس پیش کیا، آپ فرماتے ہیں آرائیتا ان کانا ذالک الیوم من رمضان ونوى الصوم تطوعا، اگر کوئی رمضان کا یقینی دن جو ہے ان میں سے کوئی دن ہو اور اس میں نیت کرنے والا نفلی روزے کی نیت کر لے، دن رمضان کا ہے، شک والے دن کی بات نہیں، ویسے فائنل جو رمضان کے دن ہے ان میں سے کوئی دن ہے اور اس میں نیت کرنے والے نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی نیت کی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں اجزاء من الفرض ولم یکن نیت للتطوع شیء، تو وہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے شریعت میں اس کا وہ فرض رمضان کا ہی ہوگا، وہ نفل کا نہیں ہوگا، یعنی وہ جتنا زور لگا لے کہ میں نفلی رکھ رہا ہوں وہ نفلی بنے گا ہی نہیں، وہ فرضی بن جائے گا، کیونکہ فرض بنے گا چونکہ اس واسطے کہ اس دن میں جو رمضان کا حتمی دن ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی دوسرا روزہ رکھا جا سکے، تو اس بنیاد پر یعنی دوسرا روزہ وہ جو نفلی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ امام صاحب نے اس پر قیاس پیش کیا، ارائیتا ان کان ذالک الیوم من رمضان کہ ونوى الصوم تطوعا اجزاء من الفرض، کہ جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ فرض کی طرف سے ادائیگی ہوگی، فرض ہوگا، یہ نفل نہیں ہوگا۔ یہاں اس مقام پر ہم نے جو اقسام بیان کی ہیں اب تک یوم شک کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے یہ کہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پھر یہ کہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اصل نیت کے اندر جو ہے وہ تردد کرے، بئی طور کی نیت یہ کرتا ہے کہ اگر وہ
کل کا دن جو ہے وہ رمضان کا ہوا تو پھر تو میرا روزہ ہے، اور اگر شعبان کا ہوا تو روزہ نہیں ہے۔ یہ پہلی قسموں سے جدا قسم ہے کہ اگر تو رمضان کا دن ہے کل، پھر میرا روزہ ہے، اور اگر کل رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا دن ہے، یوم شک کے بارے میں یہ چوتھے قسم ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ صائم نہیں قرار پائے گا، وہ روزے دار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو کل مجھے کھانا کھانے کو مل گیا تو پھر تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر میرا روزہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر جو سارا دن بھوکا بیٹھا رہے تو روزہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو اصل نیت کے اندر گڑبڑ ہے، اس بنیاد پر یہ چوتھی قسم جو ہے، اس میں بھی یہ بھی یعنی دن سارا اس کا فضول گزرے گا اور اس کا روزہ قرار نہیں پائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ پہلے یہ چوتھا یہ تھا کہ اصل نیت کے اندر تردد ہے، اب یہ ہے کہ وصف نیت کے اندر وہ تردد رکھتا ہے۔ وصف نیت یہ ہے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوا تو پھر میرا روزہ رمضان کا ہے، اور اگر کل کا دن شعبان کا ہوا تو پھر ایک دوسرا واجب میرا رہتا ہے، پھر میں وہ رکھ لوں گا، پھر میرا یہ وہ روزہ قرار پائے گا۔ وصف کے اندر اس نے تردد رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال مکروہ ہوگی۔ چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رمضان کا ہے، رمضان کا دن ہوا تو پھر تو میرا رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ شعبان کا دن ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی مکروہ ہے۔ تو ایک صورت یہ تھی جو ہم نے جس کے لحاظ سے اپنے کلپ میں کہا، اور اس پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا، اور وہ بھی اس احتیاط کے پیش نظر جو یعنی ایک صورتحال ہے کہ یوم شک میں خالص نفل کا روزہ رکھا جائے، اور اس میں کسی طرح کا اسے کوئی تردد جو ہے وہ نہ ہو، اور کہیں اس کی سوچ اور دھیان نہ جائے، صرف نفل کا روزہ رکھے۔ اس کے ساتھ یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، بالخصوص جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہوا اس موقع پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس میں کچھ لوگ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے، مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے، اس کا حکم فتاوی رضویہ کی انہی لائنوں کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع ابر آلود ہو، یہ سارے جانتے ہیں، پورے ملک میں مطلع ابر آلود نہیں تھا۔ بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا، اور پھر بھاولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک ممبر فاضل ممبر رویت ہلال کمیٹی جو ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا،
اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا، اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا، اس کے بعد یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو۔ یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو۔ چاند کی جگہ ابر یا اچھا جی، چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو، یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا جو معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس قائل کے نزدیک بھاولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔ اچھا جی، پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو، چاند کی جگہ ابر یا غبار ہو، یہاں بات ختم ہوگی۔ اور بحال صفائی مطلع، اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا، یعنی اس مطلع صاف تھا، شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا، تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا، تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا۔ ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں۔ بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہوں گے، اگرچہ مستور الحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے، جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے۔ اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلا الجوہرۃ النیرہ جو مختصر القدوری کی شرح ہے، اس کے اندر ہے وَإِن لَّمْ يَكُن بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ عَن مَّوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدِ النَّظْرُ۔ کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر
उस सूरत में एक बंदा गवाही दे या दो बंदे गवाही दें और देखने वाले सारे हों, यानी मुसलमानों का इलाका हो और उनको शौक भी हो चांद देखने का और देख भी रहे हों, लेकिन नजर सिर्फ दो को आए या एक को आए, तो इन लोगों की गवाही कबूल नहीं होगी। किस वजह से? लिअन्न तफर्रुद बिर्रुयत फी मिस्ल हाजिल हालत यूहिमुल गलत, ये साबित होगा कि इन लोगों को गलती लग गई है, इनको वाम पड़ा है। और अगर हर तरफ बादल छाए हुए हों, कहीं भी मतला साफ ना हो, वहां ये हो सकता है। कैसे? बिखिलाफ मा इज़ा काना गैमुन, कि जब बादल हों तो फिर क्या है? लिअन्नहु कद यनशक्कुल गैमु अम मौदिल हिलाल, क्योंकि कभी ऐसा वाक़या हो सकता है कि चांद की जगह से बादल फट जाए, जहां चांद है वहां से बादल फट जाए और देखने वाला मुसलसल देख रहा था तो इत्तेफाकन उसकी नजर पड़ गई है और बाकी जो है उनको नजर नहीं आया। तो जब बादल की सूरत हाल हो इस तरह, तो फिर तो एक या दो जो है उनकी बात मान ली जाएगी, लेकिन मतला जो है वो साफ हो और उस वक्त एक दो गवाही दे रहे हों और बाकी कोई भी गवाही न दे रहा हो, तो अब यहां वहम की गलती का इम्कान है। इस वास्ते उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि वहां एक जमाते कसीरा जो है वो इस सिलसिले में गवाही ना दे, चांद के तुलू होने के लिहाज से और चांद के पाए जाने के लिहाज से, जो रमजान का चांद है। क्योंकि ये ईद के चांद से ये चांद अगरचे घट शरायत से साबित हो जाता, लेकिन फिर भी इसके तहत जो है ये यहां पर लिखा गया हमारे फुकहा की तरफ से। और इसमें मराकिल फलाह के अंदर जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि लिअन्नल मतला मुत्तहिदुन फी ज़ालिकल महल, कि मतला मुत्तहिद है, कि सिर्फ ये बंदे ही नहीं देख रहे, उस मतले में और बंदे भी देख रहे हैं। वल मवाने मुनतफियतुन, और मवाने मुनतफी हैं, यानी अबर नहीं है। वल अबसारु सलीमतुन, आंखें सबकी ठीक हैं। वल हिमामु फी तलब रुयतिल हिलाल मुस्तकीमतुन, सबकी हिम्मत भी है मुस्तकीम कि हमने चांद देखना है। फतफर्रुदु फी मिस्ल हाजिल हालात यूहिमुल गलता, ऐसी हालत में एक दो को नजर आए तो ये गलती का वहम डालता है। फवाजब तवक्कुफु फी रुयतिल कलील, तो यहां थोड़े यानी एक दो जो देखेंगे उनके देखने में तवक्कुफ किया जाएगा, यानी उनकी गवाही पर ऐलान नहीं किया जाएगा, उनकी गवाही पर तवक्कुफ किया जाएगा। कब तक? हत्ता यराहुल जमुल कसीर, यहां तक कि जमाते कसीर देख ले। वो जमाते कसीर जो है वो गवाही दे तो फिर जो है उसके बारे में ऐलान किया जाएगा कि चांद तुलू हो गया है। तो इस बुनियाद पर यानी एक तो पूरे मुल्क के अंदर मतला अबर आलूद नहीं था और पूरे मुल्क का एक मतला नहीं है, 72 मील में मतला बदल जाता है। तो जहां की ये बात कर रहे हैं वहां खुद ये दावेदार हैं कि वहां मतला अबर आलूद नहीं था, इसलिए कहते हैं चांद नजर आया। तो मतला अबर आलूद नहीं था, तो इस सूरत हाल में जमाते कसीर का गवाही देना जरूरी है। यानी इन्होंने लिखा मराकिल फराह में कि एक दो के गवाही देने पर उन्हें झूठा नहीं कहा जाएगा, वो बेशक गवाही दे रहे हैं, लेकिन तवक्कुफ किया जाएगा ऐलान करने में, उसको साबित करने में कि बाकी सब पर लाजिम करना है। तो उस सिलसिले के अंदर जो है वो जमाते कसीर का पाया जाना जो है वो जरूरी है कि उस सूरत हाल में कि जब मतला अबर आलूद नहीं है जिस जगह पर, और मतला
جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو یہ جو الجوہرۃ النیرہ والی عبارت ہے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے، کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹایا اور یہ اس وقت اتفاقاً وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا، تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہماری صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر فتاوی الولوالجیہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جماعت کثیرہ کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے۔ ایسے ہی المحیط البرہانی جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں ابر آلود ہونے کی صورت میں بندہ جو صحرا سے آیا یا اونچی جگہ سے، اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا، مگر جس وقت مطلع ابر آلود نہیں ہے اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ اذا كانت السماء متغیمۃ انما تقبل شہادت الواحد اذا فسر، کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی ابر آلود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے۔ وقال رأيت الهلال خارج البلدة في الصحراء ويقول رأيت في البلدة بين الخلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، یعنی یہ باقاعدہ بتائے یہ صورتحال کہ یا تو عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو صحرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے، اور پھر یہ کہ یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا، یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے۔ جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپور میں رابطہ کیا اور صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی۔ یہ المحیطہ کے مطابق جو ہے ان کا مسئلہ بھی کلیئر ہے، چونکہ یہ جو اختلاف مذاہب لکھا گیا ہے عینی میں، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو یوم شک ہے روافظ کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ لکھا ہے قال الروافظ یجب صومہ، ان کے نزدیک تو یوم شک کا روزہ ویسے ہی واجب ہے، یعنی جو روزہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے اگر رمضان کا رکھیں، ان کے نزدیک رکھنا واجب ہے، لہذا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کی فقہ کے لحاظ سے ان کا تو کام ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب تھا، لہذا رؤیت ہلال نے اعلان کر دیا تو روزہ رکھا گیا۔ ہمارے نزدیک رکھنا مکروہ تحریمی ہے کہ جب شرعی ثبوت نہیں پائے گئے، اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دوسرے نجد کی سوچ والے، وہ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس بنیاد پر ہمارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے جو سیمینار کا سلسلہ تھا نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے، اگر وہ زیادہ دیر تک رہے
نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا، اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا، اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا۔ حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے۔ اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے۔ اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے۔ اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی، اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا۔ اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تو یہ جو موٹا ہے، یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا، یہ جو زیادہ روشن ہے، یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ، اس میں دخل یہ مزید جو اس کو 24 گھنٹے مل گئے اس کا ہے۔ وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے۔ یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو 22 گھنٹے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم، نظر آ گیا ہے، لیکن اس نے باریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا 22 گھنٹوں۔ تو کبھی نظر آتا ہے 22 گھنٹے کا چاند، کبھی نظر آتا ہے 44 گھنٹے کا چاند۔ اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دو ہونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر، اور ادھر چھوٹے بٹے کا معیار جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے۔ تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ 30 پہ نظر آتا ہے، ہوتا یکم کا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے، اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے۔ تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے۔ پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے، جس دن وہ نظر آیا وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا۔ اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ہے، خواہ موٹا ہے خواہ چھوٹا ہے، دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کا ہی ہے، مطلب یہ لفظ بولو کہ 29 کو آ جائے یا 30 کو نہ آ جائے، تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے، وہ اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ 20 گھنٹے ہوگی، کبھی 35 گھنٹے ہوگی، کبھی 40 گھنٹے ہوگی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا. من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں. ہلال بعد والا چاند جس دن طلوع ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی قرب قیامت کی دلیل ہے. جو اصغر علامات ہے، یعنی کہ کل آنے والی ہے قیامت، مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل ہلال للیلتہ، حالانکہ پہلی کا چاند طلوع ہوگا، فیقال ہوا للیلتین، لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے. تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں. فیقال للیلتین، کہا جائے گا، اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنا ہی ہے، فیقال للیلتین، کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کا ہی ہوگا، مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاخ، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا. ایسے ہی امام بخاری کی جو التاریخ الکبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراط الساعۃ ان تروا الہلال تقولون للیلتین، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے کہ اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند. تو اس طرح یہ جو غلط فہمی لوگوں میں اس موقع پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اطمینان نہیں تھا، لیکن چاند دیکھ کے ہمیں اطمینان ہے کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے. تو چاند نہیں بتاتا کہ اعلان صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. چاند اسی رات کا یعنی یکم کا ہے، اس کا سائز موٹا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، نہ سائنس کے لحاظ سے، نہ فلکیات کے لحاظ سے، اور نہ ہی شریعت کے لحاظ سے. ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو یہ ان کی گور گردن ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس سلسلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں، اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو فضیلت ہے، اور شریعت میں جو حکم ہے، تو وہ تو سارے باب مسدود ہو جائیں گے. کیونکہ حکومت کر رہی ہے، اب وہ حکومت ہے، وہ شراب کو جائز قرار دے دے تو کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو، غلط کو غلط کہیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ کام صحیح کریں. اور پھر اس میں کچھ فتاوی لوگ اس زمانے کے بھی پیش کرتے ہیں جب بر صغیر میں راج تھا انگریز کا، تو اس وقت تو جد و جہد تھی کہ وہ راج ختم ہو اور مسلمانوں کا راج آئے. اب تو وہ راج ختم ہے، اب تو یہ ملک لیا ہی اسلام کے لیے ہے، اور یہاں پر بھی کالی راتوں کو اجازت دینی ہے اس بار کہ وہ جانے اور ہمارا اس میں کیا ہے. تو پھر تو یہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ سارا فوت ہو جائے گا. اب سامراج کے عہد اور انگریز کے زمانے کے جو فتوے ہیں وہ تو تھا کہ راج انگریز کا ہے. اب علماء بیچارے کیا کریں، پھر بھی کوشش کر رہے تھے، سولیوں پہ چڑھ رہے تھے، لیکن اب اس سے ہٹ کے اب تو یہ اسلام کے لیے ملک حاصل کیا گیا. اب یہاں وہ فتوے پرانے نافذ کر کے پھر اس ملک کی جو 20 لاکھ شہیدوں کی قربانیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اس کو انگریز کے راج کے ساتھ ہی تشبیہ دی جائے، تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی. اور یہ فقاہت کی نفی ہے ان فتاوا کو آج ہو اسی انداز میں آج کے حکمرانوں کے لحاظ سے استعمال کرنا کہ ان کی اصلاح تو ہم پہ ضروری ہے، اور ہم خود ہی یہ حکمران چنتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں،
اور ہم ہی میں سے مدارس کے محتمم اور علماء انہی کمیٹیوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی ویلیم پکتھال یا کوئی ادھر سے تو نہیں سارے آئے ہوئے، یہ تو ہمارے ہی منبر و محراب سے جانے والے ہیں. تو اگر ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ گور گردن ان کی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان سے ہمدردی پھر ہماری کیا ہے. ان کی آخرت کی فکر ہے ہمیں، جو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آج سمجھ جاؤ، آج سوچ لو. اور اس کو یہ کہ جاؤ ان کو جہنم میں جانے دو، مرن کپن جدن جار، تو یہ ان سے ہمدردی نہیں ہے. ان کی گور گردن کہہ کر ان پہ چھوڑ دینا، اس میں پھر ہمارا بھی حصہ ہوگا کہ ہم اسی معاشرے میں زندہ ہیں، اور ہم پھر کیوں چپ تھے. ہمارے لیے پھر قیامت کے دن ایک علیحدہ یہ کویسچن ہوگا ہمارے سوالات کے لحاظ سے. تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں جس کے لیے یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا. اور اس پر ملک کے بڑے بڑے اہم مفتیان کرام، یعنی ہم جیسے جن کے پاس پڑھے ہیں، جن کے پاس سیکھا ہے، وہ بھی اسی موقف پر ہیں کہ جو موقف ہم نے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے اگر ضرورت پڑی تو وہ مفتیان کرام بھی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائیں گے اور اس موقف کو پیش کریں گے. اب یہ ہے کہ اگلے چاند کے لحاظ سے حکومت کوئی خرمستی نہ کرے اور نہ ہی یہ کمیٹی کوئی اس طرح کی صورتحال بنائے، بلکہ اس سلسلہ کے اندر اتفاق رائے قائم کی جائے. اور یہ کیوں اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سم بکم بن کے بیٹھتے ہیں، وہاں اس وقت رابطے کریں، علماء کے ساتھ مشورہ کریں، پوچھیں اور ڈھونڈیں اور سارے تقاضے پورے کریں. اور اس کے بعد پھر یعنی 15-20 منٹ ہوتے ہیں سارے چاند کے نظر آنے کے، اور یہ 11 بجے تک جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. یعنی وہ جو تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ تحقیق بھی آج بہت جلد ہو سکتی ہے، گھنٹہ چلو زیادہ سے زیادہ لگا لیں، لیکن اتنی دیر تک کہ جس میں پھر جا کے سارے لوگوں کے لیے مسائل بنتے ہیں. تو یہ نظر ثانی کرنی چاہیے رؤیت ہلال کو اپنے حال پر، اور ساری امت مسلمہ جو پاکستان کی اسلامیان ہیں ان کے اندر تشویش پیدا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك وجمیع سخطك. یا اللہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنا. یا الہ العالمین اس عشرہ کے اندر سب سے زیادہ ہمیں رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ مدینہ منورہ کی جلد حاضری کی توفیق عطا فرما. حافظ معظم صاحب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. میری والدہ محترمہ مرحومہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب، محمد حسن جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد افضل بھٹی صاحب کو، محمد الیاس چشتی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا باعث بنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر